اہل بیت کی شام سے رہائی۔ یزید نے ظاہری طور پر پشیمانی کا اظہار کیا، لیکن دراصل وہ لوگوں کی بغاوت سے خائف تھا، لہٰذا اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہ تھا کہ اہل بیت کو شام سے رہا کر دے۔ بس اہل بیت کو بلایا، معذرت کی اور لوٹا ہوا سامان واپس کیا اور حکم دیا کہ اونٹ لائے جائیں۔ اونٹوں پر کجاوے اور محمل سجائے گئے اور کجاووں کے اوپر اچھے اچھے پردے لگائے گئے۔ پھر ایک سردار لشکر کو بلایا اور 500 نفر اس کو دیے اور کہا، ان مصیبت زدہ کو بڑے احترام کے ساتھ مدینہ خیر الانعام پہنچاؤ۔ روایت یہ ہے کہ لشکر کا سربراہ نعمان بن بشیر انصاری تھا۔ صاحب کامل السقیفہ میں لکھتے ہیں، لشکر کا سربراہ عمرو بن خالد قریشی تھا۔ بہر صورت یزید نے سربراہ کو اہل بیت کے متعلق بہت سفارش کی اور امام علیہ السلام کے متعلق کہا کہ ان کو راستے میں کوئی تکلیف نہ پہنچانا اور امن کے ساتھ ان کو مدینہ پہنچا دینا، رات کو سفر کرنا اور دن کو آرام کرنا کہ سورج کی گرمی سے بچ جائیں۔ جب کبھی ان کو کہیں ٹھہراؤ تو اپنی خیمے ان سے ذرا دور لگانا تاکہ تمہارے کسی سپاہی کی نظر ان پر نہ پڑے، اور اہل بیت کی حفاظت میں بہت احتیاط کرنا اور جس طرح وہ کہیں ان کی مرضی کے مطابق سفر کرنا۔ شیخ مفید نے لکھا ہے کہ جب یزید اہل بیت کے سفر کے انتظامات سے فارغ ہوا اور سفر شروع ہونے سے پہلے امام سجاد علیہ السلام کو بلایا اور ان سے علیحدگی میں ملاقات کی اور کہا کہ یہ ظلم عبید اللہ ابن زیاد نے کیا ہے، خدا اس پر لعنت کرے کہ اگر میں اس مقام پر ہوتا جو آپ کے والد کہتے ہیں، ان کی بات کو قبول کر لیتا اور ان کے قتل تک نوبت ہی نہ پہنچتی۔ بہر صورت اب کیا کروں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب میری خواہش ہے کہ مدینہ پہنچنے کے بعد آپ کی جو بھی ضرورت ہو وہ مجھے مدینے سے لکھ بھیجیے گا تاکہ آپ کی حاجات پوری کی جا سکیں۔ یہ نعمان بن بشیر آپ کے ساتھ ہے، میں نے اسے آپ کے احترام کی سفارش کر دی ہے۔ یزید بولتا رہا اور امام سجاد کے آنسو بہتے رہے۔ جب کجاووں اور محملوں کو اونٹوں پر آراستہ کیا گیا اور محرمات اور دکھی بچوں کو ان محملوں پر بٹھایا گیا تو شامی عورتیں جو محبان اہل بیت تھیں الوداع کہنے کے لیے آئیں اور باقی عورتیں اپنے مکانوں کی چھتوں پر انہیں الوداع کر رہی تھیں۔ بعض عورتیں بہت گریہ وزاری کر رہی تھیں اور بنی امیہ کی بعض عورتیں خاموش کھڑی تھیں۔ قافلہ اہل بیت خرابہ زندان سے نکلا تو جناب زینب کبریٰ نے اپنا سر محمل سے نکالا اور رو کے فرمایا، اے شامی عورتوں، میں ایک امانت اس زندان شام کی خرابہ میں چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ اس کی قبر کی حفاظت کرنا اور اس کی زیارت کرنا اور چراغ بھی جلائے رکھنا اور قبر پر پانی ضرور چھڑکتے رہنا۔